السلام علیکم، میرا نام ساجد حسین ہے اور آج ہم بات کریں گے جو امریکہ کا جو طیارہ ہے B-2 اسپرٹ، اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ شمالی یورپ گرمن B-2 اسپرٹ، جو عام طور پر B-2 بمبار کے نام سے جانا جاتا ہے، امریکہ کا سب سے جدید اور مہنگا فوجی طیارہ ہے۔ اسے ایک خفیہ اسٹریٹجک بمبار کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ایروسپیس انجینئرنگ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، جہاں جدید ٹیکنالوجی کو منفرد ڈیزائن فلسفے کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے۔ یہ جامع جائزہ B-2 کے تاریخی پس منظر، ڈیزائن صلاحیتوں، آپریشنل استعمالات، تنازعات اور مستقبل کے امکانات پر روشنی ڈالے گا، جہاں ایران پر حملوں کے بارے میں بھی تفصیلات شامل ہوں گی۔ B-2 اسپرٹ کی ابتدا سر جنگ کے دوران ایک خاص طور پر 1970 کے دہائی کے آخر میں کارٹر انتظامیہ کے تحت ہوئی۔ امریکی ایئر فورسز نے ایڈوانس ٹیکنالوجی بمبار ATB پروگرام شروع کیا تاکہ سوویت یونین مضبوط دفاعی نظام کو پار کرنے والا ایک نیا جنریشن کا بمبار تیار کیا جا سکے۔ خفیہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر تھی، جو کہ لاک ہیڈ F-117 نائٹ پاک کی ایک کامیابی کے بعد مقبول ہوئی۔ شمالی یورپ یعنی کہ شمالی یورپ گرمن نے 1940 کے دہائی کے BU-35 اور BU-49 فلائنگ ونگ پروٹوٹائپس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاہدہ حاصل کر لیا۔ B-2 کا مقصد B-52 اسٹریٹو فورٹریس کی جگہ لینا تھا، جو اب پرانا ہو چکا تھا، اور منسوخ شدہ B-1 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھا، جو ایک خفیہ متبادل کے طور پر جوہری روایتی اہداف کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ترقی کے عمل میں بہت سی مشکلات پیش آئیں، جن میں تکنیکی پیچیدگیاں اور بڑھتے ہوئے اخراجات شامل تھے۔ ریگن انتظامیہ نے فنڈنگ جاری رکھی، لیکن سوویت یونین کے 1991 میں گرنے سے اسٹریٹجک منظرنامہ بدل گیا۔ ابتدائی طور پر ایئر فورس نے 132 طیاروں کی خریداری کا منصوبہ بنایا، لیکن 1980 کی دہائی کے آخر میں بجٹ دباؤ اور ترجیحات میں تبدیلی کی گئی۔ یہ تعداد 75 تک کم کر دی گئی۔ 1992 میں صدر جارج H.W. بش نے اسے مزید 20 آپریشنل طیاروں تک محدود کر دیا، اور 21ویں صدی میں پروٹوٹائپ کو بعد میں آپریشنل حیثیت تک بہتر کیا گیا، جس کی لاگت تقریباً $500 ملین بھی۔ پہلا B-2، جس کا نام اسپرٹ آف مسوری رکھا گیا، 17 دسمبر 1993 کو مسوری کے وائٹ مین ایئر فورس بیس کو سونپا گیا، اور ابتدائی آپریشنل صلاحیت 1 جنوری 1997 کو حاصل کی گئی۔ B-2 کا سب سے نمایاں خاصہ اس کی فلائنگ ونگ ڈیزائن ہے، جو روایتی فیوزلیج اور دم کے ڈھانچے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ونگ 172 فٹ اور لمبائی جو ہے وہ 69 فٹ ہے، جو اسے ایک منفرد شکل دیتا ہے، جو ریڈار سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا وزن خالی حالت میں تقریباً 72,575 کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ اترائی کے وقت 1,52,634 کلو گرام ہے۔ B-2 کو جنرل الیکٹرک F-118 GE 1000 ٹریبیوفن انجن سے طاقت ملتی ہے، جو ہر ایک 17,300 پاؤنڈ رسٹ پیدا کرتے ہیں، اور اسے 560 میل فی گھنٹہ یعنی کہ 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک لے جا سکتے ہیں۔ خفیہ صلاحیت B-2 کی بنیادی عنصر ہے، جو اسے دشمن کی ریڈار سے تقریباً نامعلوم بناتی ہے۔ اس کا ڈیزائن ریڈار کراس سیکشن RCS کو کم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو کہ صرف ایک بڑے پرندے کے برابر ہے۔ اس کے لیے خصوصی مواد جیسے کہ ریڈار جذب کرنے والے کوٹنگ اور سادہ ہموار سروکارس کا استعمال کیا گیا ہے۔ B-2 کے اندرونی حصوں میں بھی خفیہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے تاکہ انفراریڈ دستخط کم ہو۔ B-2 کو جدید ایروونیٹک اور ہتھیاروں کو نظام سے لیس کیا گیا ہے۔ اس کا دفاعی نظام شامل ہے دفاعی الیکٹرک کاؤنٹر میجرز ECM اور انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم، جو اسے دشمن کے میزائلوں سے بچنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ یہ طیارہ جوہری ہتھیاروں جیسا کہ B-61 اور B-83 بم اور روایتی ہتھیاروں جیسا کہ GPS گائیڈڈ بم JDAMS کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی بم 2,000 پاؤنڈ تک کے ہتھیاروں 80,000 پاؤنڈ تک کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ اسے طاقتور اسٹریٹجک پلیٹ فارم بناتی ہے۔ B-2 نے اپنی خدمات 1999 میں یوگوسلاویہ کے خلاف نیٹو کے آپریشنل الائیڈ فورس میں شروع کی، جہاں اس نے کوسوو میں سربیائی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس کی خفیہ صلاحیت نے اسے دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے میں مدد دی،
اور اس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے بعد B-2 افغانستان 2001 میں، عراق 2003 میں اور لیبیا 2011 میں امریکی فوجی مہموں میں حصہ لیا، جہاں اس نے اعلیٰ درجے کی اہداف جیسا کہ کمانڈ سینٹر اور دفاعی تنصیبات کو تباہ کیا۔ 2017 میں B-2 نے شمالی کوریا کے جوہری تجرباتی سائٹ پر حملے میں حصہ لیا، جہاں اس نے B6112 جوہری بموں کا استعمال کیا، جو اس کی جوہری صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ B-2 2020 میں ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں میں بھی شمولیت کی رپورٹ سامنے آئی ہیں، جہاں اس نے ایرانی جوہری تنصیبات کے قریب پروازیں بھریں، لیکن کوئی براہ راست حملہ نہیں ہوا۔ موجودہ تناظر میں جون 2025 تک B-2 کو مشرقی وسطی میں ایران اور اسرائیل کے تنازع کے تناظر میں تعینات کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جون 2025 کو اعلان کیا کہ B-2 بمبار ایران کے خلاف ممکنہ حملوں کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر تہران کے انخلاء کی دھمکی کے بعد۔ ایئر فورس کی اعداد و شمار کے مطابق B-2 نے ایران کے جوہری تنصیبات کے قریب نگرانی کی، لیکن اب تک کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا۔ تاہم 21 جون 2025 کو امریکی B-2 بمباروں نے ایران پر حملہ کیا، جس میں فوردو، نتندر، اصفہان کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کا نام آپریشن مڈ نائٹ ہیمر رکھا گیا، جس میں 7 B-2 بمباروں نے حصہ لیا اور 14 GPU 57 میسو آرڈیننس کا استعمال کیا گیا، جو 30,000 پاؤنڈ کے بم ہیں اور گہرائی میں دفن تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک امریکی آبدوز نے 24 ٹوماہاک کروز میزائلوں سے اصفہان کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ خفیہ طریقے سے کیا گیا، جس میں دھوکہ دہی کے حکمت عملوں جیسا کہ دھوکہ دینے والی پروازوں، ایئر ٹریفگلوں اور کا استعمال کیا گیا، جس سے ایران کو حملے کا پتہ نہ چل سکا۔ B-2 پروگرام ہمیشہ تنازعات کا شکار رہا ہے، خاص طور پر اس کے بہت زیادہ لاگت کی وجہ سے۔ B-2 کی پیداواری لاگت تقریباً $2.1 بلین تھی، اور جب ترقیاتی اخراجات کو شامل کیا جائے تو کل لاگت $44.75 بلین تک پہنچ گئی، جو اسے تاریخ کا سب سے مہنگا فوجی پروگرام بناتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کی محدود تعداد، 21 طیاروں اور پیچیدہ بحالی کے عمل اس نے افادیت کو کم کیا، کیونکہ ہر طیارے کی سالانہ دیکھ بھال کی لاگت $135 ملین ہے۔ اس کے علاوہ B-2 کی خفیہ صلاحیت پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ 1999 کے یوگوسلاویہ آپریشن کے دوران ایک B-2 کو سریبائی ریڈار نے ڈھونڈ لیا اور اس کی خفیہ کوٹنگ کے نقصانات نے اس کی کمزوری کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کے سخت معیارات اور موسم کے اثرات اس کی آپریشنل دستیابی کو متاثر کیا، جو عام طور پر 50 سے 60% رہتی ہے۔ جون 2025 کے ایران پر حملے کے تناظر میں کچھ مبصرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس طرح کے بڑے پیمانے پر حملوں سے خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے، یہ خاص طور پر اگر ایران یا اس کے اتحادیوں نے جوابی کارروائی کی۔